میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، ایک مدنی لطیفہ۔ ہمارے ایک آفس کے کولیگ تھے، وہ میرے ساتھ رہ کے گمراہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ گمراہ ہوئے، یعنی مراد یہ ان کو سمجھ آئی، تو ان کے عقل کے دریچے بھی کھل گئے۔ وہ مجھے ایک دن آگے بتانے لگے، مجھے کہنے لگے کہ یار وہ ہمارے محلے میں نا ایک، اور یہ میں بات کر رہا ہوں راولپنڈی کی، راولپنڈی میں چور چوک کے پاس ایک مصریال روڈ ہے، اس روڈ پہ آپ آگے جائیں تو ایک پلی آتی ہے نالے کی، اس کے پاس ہی آگے کر کے ایک ویگنوں کا اڈا تھا، یہ وہ جو چھوٹی سزوکی ہیں نا، صابن دانی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سزوکی ہیں، ان کا۔ وہاں پہ ایک پرانا سا درخت تھا، تو اس کے نیچے ایک فقیر آ کے بیٹھنا شروع ہو گیا کچھ دن، اور وہ ننگ دھڑنگا فقیر تھا، کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے تھے۔ تو وہ سزوکی والوں نے اس فقیر کو وہاں سے اٹھایا کہ یار یہاں پہ عورتیں بھی آ کے مطلب سزوکی میں بیٹھنا ہوتا ہے، اور آپ جیسے اولیاء اللہ جب یہاں بیٹھے ہوں گے تو مسلمانوں کی عورتیں بیچاری کیسے آئیں گی؟ اے اولیاء دا شر جے، مسلمانوں کی عورتیں بھی نہیں جا سکتی ہوتے نانگے پیر۔ تو ان ڈرائیوروں نے ان کو اٹھا دیا کہ ہماری گاہکی خراب ہو رہی ہے۔ اچھا وہ اٹھا دیا، اللہ کرنا یہ ہوا کہ 2 یا 3 دن بعد ایک آندھی آئی اور وہ درخت گر پڑا۔ اب اگلی بات آپ سمجھ آئے، انہوں نے کہا یہ نانگے پیر کو اٹھایا ہے نا، اس وجہ سے درخت گرا ہے۔ اچھا، تو وہ مجھے آ کے بتانے لگے، مجھے کہنے لگے اس طرح ہوا ہے ایسے۔ میں نے کہا آپ دیکھیں، لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نانگے پیر کو اٹھایا ہے اس وجہ سے درخت گرا ہے، ڈرائیوروں کی کرامت نہیں ہے کہ اگر ڈرائیور اس کو نہ اٹھاتے اور وہ وہاں بیٹھا ہوتا نیچے آ کے مر جاتا۔ یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ انہوں نے اٹھا دیا۔ ہائے 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 ہائے، کون آ؟ لیکن اس طرف آپ کا دماغ نہیں جائے گا کیونکہ آپ نے نانگوں کی طرف جانا ہے۔ یہ تو ڈرائیوروں کی کرامت ہے۔ انہوں نے کہا بھائی جی بابا بچا لیا، ایک بابا رحمت اللہ علیہ ہونے تو بچا لیا ہے، ان بدھا ذلو ہی رہے یا حفیظہ اللہ رہے، یہ کسی کا دماغ نہیں آئے گا۔ تو میں نے کہا جی ایک تو یہ پھکی ہے، دوسرا میں نے کہا جی آپ جا کے فزیکلی وہاں پہ چیک کیجئے گا، وہ درخت ایک دن میں نہیں گرا، اس درخت کو لگی ہوگی دیمک، اور یہ سائنٹیفک فینومینا ہے کہ اگر دیمک لگ جائے گی اور ایک دن میں تو نہیں وہ چاٹتی، کئی مہینے چاہیے دیمک کو چاٹنے کے لیے۔ قرآن میں ثبوت ہے نا، حضرت سلمان علیہ السلام جس آسا کے کنارے تھے تو کتنی دیر تک کھڑے رہے، دیمک نے ایک دن میں تو نہیں چاٹا، جب وہ چاٹ لیا پھر وہ نیچے آئے۔ کوئی پاویں کہے کہ دیمک کوئی ایسی بھی ہوندی ہے جڑی 3 گھنٹے چاٹ لے، اس طرح نہیں ہوتا۔ اچھا وہ اگلے دن ہو کے آئے تو مجھے انہوں نے بتایا، ان کا یار تیری گل صحیح نکلی ہے، یہ میرا کوئی کرامت نہیں ہے، نہ میرا کوئی علم غیب ہے، مجھے تو پتہ ہے کہ یا تو سائنٹیفکلی ویریفائی چیز ہوگی تو سائنٹیفکلی اس طرح ہی ویریفائی۔ وہ کہنے لگا جی وہ صرف کھال ہی تھی درخت کی، اندر سے دیمک چاٹ چکی تھی، وہ تو یہ واقعہ ہوتا یا نہ ہوتا اس درخت کے گرنے کا وقت ویسے ہی آ چکا ہوا تھا، وہ بزرگ کے کھاتے میں ڈلنا تھا جو میں نے ڈرائیوروں کے کھاتے میں ڈلوا دیا۔ تو پنڈی کے ڈرائیور بڑے کرامت والے ہیں، بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ ہونے سے بچا لیتے ہیں، توہمات ملائی ہوئی ہیں انہوں نے، اس طریقے سے یعنی مشہور کر دیتے ہیں چیزوں کو۔ اب وہ چپل کی طرف آ جائیں، یہ چپل کے بارے میں یعنی بزرگ کہتے ہیں کہ جی الٹی چپل رکھی ہوگی نا اگر، تو وہ مفلسی آنے کا ڈر ہے، یعنی اس کے اگر نیچے والی سائڈ اوپر ہوگی تو اس گھر میں غربت آ جائے گی۔ کسی حدیث میں آیت میں ایسا نہیں۔ ہاں سائنٹیفکلی اس کے کئی ایک فائدے ہیں کہ اس کو نیچا کیا جائے۔ الٹی چپل ہے، چھوٹے بچے بعض کا اس پہ ہاتھ لگائیں گے، نیچے سے گندگی لگ جائے گی، اسی گندگی سے وہ کھانا کھا لیں گے۔ بعض اوقات بچے الٹی چپل کو دیکھ کے منہ پہ بھی ڈال سکتے ہیں، ان کے لیے ایک ذرا ڈفرنٹ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ گھر سے باہر سے ہیں، اس کے نیچے گندگی لگی ہے، الٹی چپل ہوگی تو کسی اور کا پاؤں لگے گا، وہ گندگی آپ کے کمرے میں تو سائنٹیفکلی تو کئی ریزنز ہیں کہ آپ اس کو سیدھا کر دیں۔ باقی اگر نہیں کریں، گناہگاری والا رولا کوئی نہیں ہے اس کے اندر، جس طرح کہ یعنی یہ مشہور کیا ہوا انہوں نے۔